ہمارے عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جی جو قربانی خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ کھولیں گے بکرے کی یا گائے کی کلیجی سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سال میں 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور پھر 4 دن یہ 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں سال بھر میں روزہ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ عید الاضحیٰ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جی ہمارا آج روزہ ہے۔ اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا کوئی سنت ہوگا۔ یہ نہ کہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم آج صبح سے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تھا تو سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، عید الفطر کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا وغیرہ کھا کے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم ناشتہ وغیرہ نہ کریں، قربانی کا انتظار کریں۔ جب قربانی کی کلیجی نکلے تو کلیجی کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے قربانی کے جانور کی کلیجی نہیں آ جاتی، اس سے ابتدا کریں گے۔ ایک یہ تکبیرات تشریق کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے کہ یہ کیا ہوتی ہے، کب لگاتے ہیں کب نہیں۔ تو تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ معروف ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھیں گے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ باقاعدہ قائم کی گئی، اس کے بعد 1 بار لگانا واجب اور 3 بار افضل ہوتا ہے۔ قیدیں دیکھیں، نمبر 1 9 ذوالحجہ، اور پھر 13 کی عصر تک۔ 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک یہ چلے گی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وہ نماز، فرض نماز کی قید سے پتہ چلا کہ وتر کے بعد، نوافل کے بعد یہ، یا سنن کے بعد یہ تکبیر نہیں لگتی ہے، جمعے کے بعد لگے گی کیونکہ ہے۔ اگر وہ کوئی عید کی نماز کے بعد بھی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ واجب نماز ہے، لیکن لگا لے کوئی حرج نہیں، ویسے فرض نماز کے بعد کی قید ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا ہوئی، جماعت کے ساتھ ہونے کی قید سے پتہ چلا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو منفرد پر یہ تکبیر واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ لگا لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ جماعت جو مستحب طور پہ قائم ہوئی، جماعت مستحبہ اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کی جماعت نکل گئی اور آپ 2-4 دوستوں نے جماعت ثانی قائم کی تو اس کے بعد تکبیر لگانا کوئی واجب نہیں ہے، یہ منفرد کے حکم میں سمجھ لیجئے، لیکن لگا لیں تو بہتر ہے، منع بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ یعنی مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے، اس کے بعد تو تکبیر لگانا واجب ہے، تو 1 بار واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی واجب یا فرض جب پڑھنے کے ذریعے ادا کیا جا رہا ہو تو اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ اپنے کان سن لیں، تو یہ بلند آواز سے تھوڑا سا کریں، 1 دفعہ واجب اور 3 دفعہ سنت۔ اس میں مرد کی بھی قید ہے، خواتین پہ یہ واجب نہیں ہوتی۔ بعض نے مقیم کی قید لگائی ہے، مسافر پہ واجب نہیں ہے، لیکن مسافر بھی تکبیر لگا لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ مسائل سمجھے ہوں گے۔